بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعتکاف کے فضائل اور اس کے ضروری مسائل آپ کے سامنے ذکر کرنے ہیں۔ اعتکاف کی فضیلت بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 2026 ہے، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک برابر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کی بہت بڑی فضیلت ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اس پہ عمل کرتے رہیں، یعنی اپنی وفات تک آپ اس پہ عمل کرتے رہیں، اور جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی ازواج مطہرات وہ اعتکاف کرتی رہیں۔ ایک دوسری حدیث ہے جو جامع ترمذی کی حدیث نمبر 803 ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک سال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہیں کر سکیں، تو جب اگلا سال آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اس سے آپ اندازہ لگائے کہ اعتکاف کا عمل کتنا اہم عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال کسی وجہ سے اعتکاف نہ کر سکے، تو اللہ کے رسول نے اگلے سال پھر 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف کے ضروری مسائل۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف جو رمضان کے آخری عشرے کے اندر ادا کیا جاتا ہے، یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر پورے محلے میں سے ایک آدمی بھی اعتکاف کے اندر، اس مسنون اعتکاف کے اندر آخری عشرے کے اندر بیٹھ جائے، تو جو پورا محلہ ہے وہ پورا محلہ ان کی ذمہ داری ساقط ہو جائے گی، اور ان میں سے کوئی شخص جو ہے وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر پورے محلے میں سے ایک آدمی بھی اعتکاف میں نہ بیٹھے، نہ امام بیٹھے، نہ مؤذن بیٹھے، نہ محلے کا کوئی فرد بیٹھے، تو ایسی صورت میں پورا محلہ جو ہے اس کے جتنے بھی افراد ہیں سب کے سب گناہگار ہوں گے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے، یعنی رمضان کے آخری 10 دن یا 9 دن کا جو اعتکاف ہے، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اہل محلہ کو چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ایک آدمی یا 2 آدمی یا جتنے بھی ہو سکے وہ اعتکاف کے اندر لازمی بیٹھیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کب سے شروع ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ اعتکاف 20 رمضان کو جب غروب آفتاب ہوتا ہے تو اس سے کچھ دیر پہلے، 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے داخل ہو کر 10 دن تک آخری عشرے کے اندر بیٹھ جانا، یہ جو ہے مسنون اور سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ تو اس کی ابتدا کب سے ہوتی ہے؟ 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور جب عید کا چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد ہر ایک آدمی کو نکلنے کی اجازت ہے، وہ اعتکاف سے اٹھ سکتا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص اعتکاف میں بیٹھ جائے یعنی معتکف، وہ بغیر کسی ضرورت کے، بلا کسی ضرورت کے مسجد سے نہ نکلیں۔ ضرورت میں کیا چیز ہے؟ جیسے پیشاب ہے اس کے لیے جا سکتا ہے، پخانہ ہے اس کے لیے جا سکتا ہے، احتلام ہو جائے جس کی وجہ سے غسل واجب ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، یہ ضروریات ہیں۔ یا اگر کوئی شخص جو ہے اس کے لیے کھانا لانے والا موجود نہیں، تو کھانا لانے کے لیے بھی وہ خود جا سکتا ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہوا خارج کرنے کی ضرورت پیش آ جائے معتکف کو، تو فقہا فرماتے ہیں اس سے چاہیے کہ وہ مسجد سے باہر نکل کر ہوا خارج کرے، مسجد کے اندر ہوا خارج نہ کرے۔ پانچواں مسئلہ جیسے کہ میں نے ابھی ذکر بھی کیا کہ اگر کھانا پینا لانے والا کوئی شخص موجود نہ ہو، تو خود بھی اپنے گھر سے جا کے اپنے لیے کھانا لا سکتا ہے، اپنے لیے پانی وغیرہ لا سکتا ہے، ان چیزوں کا اہتمام کر سکتا ہے۔ مجھے اس ضمن میں مفتی ظہور علی خان صاحب نور اللہ مرقدہ کی ایک بات یاد آئی۔ انہوں نے فرمایا کہ میری عادت ہے کہ میں ہر سال اعتکاف میں بیٹھتا ہوں۔ ایک سال ایسا ہوا، انہوں نے فرمایا کہ میں اعتکاف میں بیٹھ گیا تو مسجد کے اندر جو ہے وہ پانی ختم ہو گیا۔ فرمایا کہ میں پانی کے انتظام کے لیے اعتکاف سے نکل کر، مسجد سے نکل کر میں نے ٹیکسی بک کرائی، اور جیسے ہی میں گاڑی کے اندر بیٹھا روانہ ہوا ٹینکر کا انتظام کرنے کے لیے، تو ایک مقتدی تھے مفتی صاحب کے،
انہوں نے جو ہے مفتی صاحب سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ تو اعتکاف میں ہیں؟ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ میں پانی کا انتظام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، مسجد میں پانی ختم ہو گیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر انسان کی کوئی شرعی ضرورت ہے یا طبعی ضرورت ہے، اس کے لیے انسان باہر جا سکتا ہے، اور اگر کوئی ضرورت نہ ہو، تھوڑی دیر کے لیے بھی مسجد سے باہر نکل جائے گا تو اس کا اعتکاف جاتا رہے گا، اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ اگر گرمی کا موسم ہے تو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے معتکف جو ہے وہ غسل نہیں کر سکتا۔ گرمی کو دور کرنے کے لیے، ٹھنڈک کو حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا جائز نہیں۔ البتہ اگر وہ باتھ روم چلا جائے، بیت الخلاء چلا جائے، اور وہاں پر جس وقت وہ قضائے حاجت کر رہا ہے، پیشاب پخانہ کر رہا ہے، اسی دوران 1-2 لوٹا پانی جلدی اپنے اوپر ڈال دے تو ایسی صورت کے اندر اس کا اعتکاف خراب نہیں ہوگا، اس کی گنجائش ہے۔ یا اگر اس کو زیادہ ہی ضرورت ہے، گرمی بہت زیادہ لگ رہی ہے، تو ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مسجد کے اندر کسی کو کہے کہ وہ ٹب وغیرہ کے اندر وہ تولیہ کو جو ہے گیلا کریں، اور اس گیلے تولیے کو 2-4 دفعہ جو ہے اپنے جسم پر مل لیں۔ اس طریقے سے جسم سے جو میل کچیل ہے وہ بھی دور ہو جائے گا، اور جو گرمی ہے وہ بھی اس کی ختم ہو جائے گی، کم ہو جائے گی۔ اسی طرح جمعے کے دن، جمعے کی نماز کے لیے بھی معتکف جو ہے وہ غسل نہیں کر سکتا، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ جمعے کے لیے غسل کریں۔ 7واں مسئلہ یہ ہے کہ باتھ رومز اور جو پیشاب خانے ہیں، وہاں اگر رش زیادہ ہو تو معتکف وہاں انتظار میں کھڑا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل کھڑا ہو سکتا ہے۔ انتظار کے اندر اگر وہ کھڑا ہوگا، اس کا اعتکاف ختم نہیں ہوگا۔ 8واں مسئلہ یہ ہے کہ وضو کے بعد وضو خانے پر ہی کھڑے ہو کر رومال وغیرہ سے وضو کے پانی کو خشک کرنا، یہ علماء فرماتے ہیں کہ جائز نہیں، اس سے اعتکاف ٹوٹ سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 9، وضو سے پہلے وضو نہیں کر رہا، وضو کی کوئی نیت نہیں، وضو کا کوئی ارادہ نہیں، بغیر وضو کے قصد اور ارادے کے وضو خانے پر بیٹھ کر صابن سے ہاتھ دھونے کی وجہ سے بھی اعتکاف فاسد ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ جو کھانے کے بعد لوگ چلے جاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد وہ ہاتھوں کو صابن سے دھوتے ہیں، وضو خانے کے اوپر کھڑے ہو کر یا وہاں بیٹھ کر صابن سے جو ہاتھ دھوتے ہیں، یہ جائز نہیں، اس کی وجہ سے اعتکاف ختم ہو سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 10 یہ ہے کہ خواتین جو ہے وہ بھی اعتکاف کر سکتی ہے۔ اعتکاف تو اصل یہ ہے کہ مسجد ہی کے اندر ہوں۔ قرآن کے اندر جو اللہ نے اعتکاف کا ذکر کیا ہے کہ اعتکاف کرنے والوں کی جو اللہ نے فضیلت ذکر کی ہے، تو وہ اعتکاف مسجد ہی کے ساتھ خاص ہے، چاہے مرد اعتکاف کرے یا عورت اعتکاف کرے، اعتکاف ہوتا مسجد کے اندر ہے۔ البتہ ہمارے زمانے کے اندر چونکہ فساد زمانہ زیادہ ہے، اور عورتیں اگر مسجد کے اندر آئے گی تو فتنے کا اندیشہ بہت زیادہ ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں، فقہاء یہ ذکر فرماتے ہیں کہ عورت جو ہے اس کو چاہیے کہ اپنے گھر کے اندر ہی وہ اپنے لیے کمرے کے اندر ایک جگہ مخصوص کر لے، یا جہاں وہ نماز پڑھتی ہے وہی جگہ اپنے لیے مخصوص کر لے، وہی اس کے لیے مسجد کے حکم میں ہے، وہاں بیٹھ کر وہ اعتکاف کر سکتی ہیں۔ مسئلہ نمبر 11 یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا تو اس کا اعتکاف بھی نہیں ہوگا، یا کسی کا روزہ جاتا رہا یعنی روزہ ٹوٹ گیا تو سمجھ لیجئے کہ اس کا اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 12 یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں موبائل فون کا استعمال کرنا، واٹس ایپ کا استعمال کرنا، یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو یاد رہے کہ موبائل فون کا استعمال کرنا جائز ہے، واٹس ایپ کا استعمال کرنا بھی جائز ہے، لیکن جب ایک آدمی اعتکاف کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھ گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دنیا کے لوگوں سے اپنے تمام تعلقات ختم کر لے۔ ہاں اگر کسی ضروری بات کے لیے اس نے گھر فون کر لیا، بیوی سے بات کر لی، ماں سے بات کر لی، یا کسی سے بات کر لی تو اس کی گنجائش ہے، اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن بلا ضرورت جو ہے لمبی باتیں کرنا، ویڈیو کال کرنا، یہ مناسب نہیں معتکف کے لیے، اعتکاف کرنے والے کے لیے۔ مسئلہ نمبر 13 یہ ہے کہ اگر اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو یاد رہے کہ اگر اعتکاف ٹوٹ جائے تو فقہاء نے اس کے اندر کئی اقوال ذکر کیے ہیں، لیکن سب سے صحیح قول یہ ہے جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اور آسان قول بھی ہے، وہ یہ ہے کہ معتکف جو ہے وہ 1 دن اور 1 رات کی قضا کرے گا، یعنی 1 دن اور 1 رات مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف کرے گا، لیکن روزہ رکھنا اس کے لیے یہ ضروری اور شرط ہے۔
اعتکاف کے اعمال کیا ہے، اعتکاف کے اندر کون کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ تو یاد رہے کہ اعتکاف کے اندر 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان نمازوں کے علاوہ ایک کام یہ بھی کرنا ہے کہ عشاء کی جو 4 رکعت فرض ہے اور اس کے بعد 2 رکعت سنت ہے، اس کے ادا کرنے کے بعد 20 رکعت تراویح بھی ادا کرنی ہے، اور 2 رکعت کر کے یہ 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد وتر کی نماز پڑھنی ہے۔ دوسرا عمل یہ کرنا ہے اعتکاف کے اندر کہ قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی ہے، جتنا ہو سکے آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ تیسرا کام درود شریف، استغفار اور تسبیحات اور جتنے بھی اذکار وغیرہ ہیں اس کا جو ہے اہتمام کیا جائے۔ نمبر 4، دینی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، تفسیر کا مطالعہ کیا جائے، سیرت کا مطالعہ کیا جائے، صحابہ کرام کی تاریخ پڑھی جائے، اور جو فقہی مسائل ہے اس کا مطالعہ کیا جائے۔ نمبر 5، اشراق، چاشت، اوابین کی نمازیں پڑھی جائیں۔ اوابین کی 6 رکعت ہوتی ہیں اور یہ مغرب کی نماز کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ اشراق جس وقت سورج طلوع ہو جائے، تو جب سورج طلوع ہو جائے، 1-2 نیزے بلند ہو جائے، اس وقت جو ہے اشراق کی نماز ادا کی جاتی ہے، اور چاشت کی نماز اشراق کی نماز کے تقریباً 2-2.5 گھنٹے کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ نمبر 6، اعتکاف کے اندر خوب دعائیں مانگیں، اللہ سے خوب گڑ گڑائیں، عازیاں کریں، اور ہو سکے تو صلاۃ الحاجت بھی پڑھے، آپ اپنی حاجات بھی اللہ کے سامنے پیش کریں اور اللہ سے جو ہے اس کے اندر خوب دعائیں مانگیں۔ نمبر 7 یہ ہے کہ آخری عشرے کی جو 5 راتیں ہیں، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29ویں شب، یہ جو 5 راتیں ہیں، ان 5 راتوں کو جاگ کر خوب اللہ کی عبادت کرے اور شب قدر کو تلاش کرے، اور اس رات جو ہے وہ اللہ کو راضی کرے، کیونکہ اس رات کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ یہ وہ اعمال ہے کہ جو ایک معتکف کو اعتکاف کی حالت کے اندر ادا کرنے چاہیے۔